السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس اور آپ۔ پاکستان میں سیلری کلاس کی نہ کوئی ایسوسیشن ہے نہ کوئی لابی ہے۔ جب بھی حکومت دل چاہتا ہے وہ قانون میں تبدیلی کر دیتے ہیں، کبھی ریٹ میں تبدیلی کر دیتے ہیں، کبھی الاؤنسز جو 79 کے آرڈیننس میں بیسک سیلری پہ صرف ٹیکس ہوتا تھا، الاؤنسز، ہاؤڈن الاؤنسز، یوٹیلیٹیز، کنوینس، اس پہ ایگزمپشن ہوتی تھی، لیو فیئر اسسٹنس پہ ایگزمپشن ہوتی تھی، وہ ساری کلب کر کے انہوں نے اس پہ ٹیکس لگا دیا۔ 2001 کا آرڈیننس میں ٹیکسیبل انکم ڈیفائن کر دی گئی، جس میں الاؤنسز اور بیسک سیلری جو ہے ملا کے ٹیکس دینے لگے۔ تو ان کے پاس جو روم تھا کوئی بھی ٹیکس پلاننگ کا، وہ ختم ہوتا چلا گیا، اور ٹیکس کا امپیکٹ ان پہ بہت بھاری انداز میں آتا رہا۔ جو مہنگائی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جس میں بجلی کے جو ہوش اربا مہنگی ہو گئی ہے۔ اگر آپ پیٹرول کا سوچیں تو آپ کی جیب سے پیسے نکلنے لگتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں کہ کس طرح کی مہنگائی ہے، ہر طرف جو ہے وہ کاسٹ آف لیونگ جو ہے مہنگی ہوتی جا رہی ہے، تو سب سے زیادہ جو امپیکٹ کر رہا ہے وہ سیلریڈ کلاس کر رہا ہے۔ سیلریڈ کلاس کے یہ جو صورتحال ہے، اس میں حکومت کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کو کس طرح کوئی ریلیف دیا جا سکتا ہے، کوئی الاؤنس کی مد میں ایگزمپشن دی جا سکتی ہے، کوئی ان کے لیے کوئی ٹیکس ریبیٹ لایا جا سکتا ہے تاکہ وہ ریلیف محسوس کریں، کیونکہ جو ٹیک ہوم ہے ان کی وہ کم ہو گئی، جس سے وہ اپنے اخراجات چلاتے ہیں، اپنے بچوں کی فیس ادا کرتے ہیں، اپنے آپ کو سفری سہولت جو ہے وہ خود لیتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس میں سیلریڈ کلاس سب سے زیادہ اس وقت پریشان ہے۔ اور اب جو ہم دیکھتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے، اس میں ٹیکس بھی ان پہ ہے، لیکن وہ جو چیزیں خریدتے ہیں اس پہ جو ہے ان کو کنزمپشن ٹیکس، سیل ٹیکس کی صورت دینا پڑتا ہے، تو وہ ڈبل جیپٹی کا شکار ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ کس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور انکریج کرے کہ جو لوگ سیلری کلاس جو ہیں ٹیکس فائلر بھی ہیں، ٹیکس پیئر بھی ہیں، اپنا بھی ٹیکس کٹاتے ہیں اور اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ہمیشہ سے پاکستان میں ٹیکس ڈیموگراف دیکھا جائے جو ہے ہمیشہ زیادہ رہے ہیں۔ اب حکومت کو چاہیے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح فیسیلیٹ کرے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بھی بات کریں گے یہ کہ ٹیکس کم کیا جائے، الاؤنسز کے ذریعے کم کیا جائے، یا پھر ان کے لیے کوئی ریبیٹ لایا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ حکومت کو ٹیکس ریٹ کم کرنے پڑیں گے، ان کو بیس بڑھانا پڑے گا۔ اگر آپ ٹیکس ریٹ کم کریں گے تو آپ کے نمبرز بڑھیں گے، اور یہی اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے۔ ڈاکومنٹیشن، ایک فلیٹ ریٹ آف ٹیکس، اور عام آدمی کے جو ڈاکومنٹ کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں یہاں بریک لینا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے بات کریں گے۔ واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو سیلریڈ کلاس ہے اس کو مختلف ادوار میں کس طرح ٹیکس کیا گیا، کس طرح ان کے الاؤنسز کو ہٹایا گیا، ان کو ٹیکسیبل کیا گیا، مختلف ٹائم پہ ان کے ٹیکس ریٹ ریوائز کیا گئے، لیکن ان کے لیے ہمیشہ چیلنج رہتا تھا کیش لیکوڈیٹی، بیکاز ان کی ایک فکس انکم ہے، فکس انکم کے ساتھ ان کو ٹیکس کا ایک امپیکٹ آتا ہے۔ لیکن جو انفلیشن اس وقت آئی ہے مارکیٹ میں، اس نے جو ہے بہت بری طرح ان کو امپیکٹ کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر عثمانی صاحب، یہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے بھی وابستہ رہے، ٹیکس پروفیشن سے بھی وابستہ رہے، اور ہیومن ریسورس کنسلٹنسی کرتے ہیں، اور ان سے ہم بات کریں گے کہ آج کل جو عام سیلریڈ انڈیویجول ہے اس کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے یہ انفلیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس کے جو اس پہ فردر برڈن کرتا ہے۔ السلام علیکم ظفر صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ہم بات کر رہے تھے، آج ہمارا موضوع ہے سیلریڈ انڈیویجول کے لیے، اس لیے کہ ہمیں یہ کلاس ہے جو ہمیشہ سے اپنا ٹیکس، اور اگر ہم ٹیکس ڈیموگراف کو دیکھیں پاکستان کے، جی بالکل، آپ کی آبزرویشن بالکل صحیح ہے۔ سیلری جو ایکچوئل میں ہمارے یہاں جو آپ دیکھیں سوسائٹی میں، تو کچھ تو انفارمل امپلائیز ہیں لوگ، اور کچھ ہیں جو فارمل آرگنائزیشن کے ساتھ ہیں، جہاں پہ پورا سیلری اسٹرکچر ہے، فکس الاؤنسز ہیں، ان کے بیسک سیلری ہے۔ اچھا، وہ چیزیں جو وہ انفلیکسیبل ہے۔ اچھا، ٹریجڈی یہ ہو گئی ہے ابھی امپلائیز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور آرگنائزیشن کے، کہ ایک طرف سے تو اکانومی ڈیزاسٹرس موڈ پہ آ گئی ہے، اور انفلیشن جو ہے انبلیویبل 25% سے بھی اوپر، کوئی کہتا ہے ورس کنڈیشن میں اور بھی ہائی ہے۔
اچھا وہ امپلائرز کو افیکٹ کر رہا ہے دو طریقے سے. ایک تو ان کی اپنی بیکاز آف دا انفلیشن افورڈیبلٹی اور سروائیول مشکل میں پڑ گئی. دوسری طرف سے جو امپلائیز ہیں ان کے اوپر یہ انفلیشن کا امپیکٹ آیا ہوا ہے. اچھا جو ٹیکسیشن کا ہمارا اسٹرکچر ہے وہ ہمیشہ سب سے زیادہ انفلیکسیبل رہا ہے سیلری ٹیکسیشن پہ. آپ کو پتا ہے آئی ہیو بین آلسو ممبر فیڈرل بورڈ آف ریونیو ریفارمس کی کوشش میں ہم لوگوں نے کافی کام کیا اینڈ وی وانٹیڈ کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھے, ہمارا ٹیکس پیئر ریشو بڑھے. اب مسئلہ یہ ہے انور کی دو چیزیں سوچنے کی. ظفر صاحب پہلے یہ الاؤنسز ایک تو ٹیکس ہمارا جو ڈائریکٹ ظفر صاحب الاؤنسز پہلے ایگزمپٹ ہوتے تھے, اس کے بعد وہ 3% ٹیکس ہوئے اور پھر انہوں نے اس کو کلب کر دیا, تو اس نے بھی ٹیکس جو سیلری جو روم نہیں دیا. جی لیکن نا جو ایگزمپٹ الاؤنسز ہوتے تھے وہ ان کو انہوں نے گریجولی مرج کر دیا اور اب ایکسس پرکوزٹس ہوتی تھیں وہ سب کلازز جو ہیں وہ بیکم آلموسٹ ان افیکٹو ناؤ. تو اس کا کوئی فائدہ رہا نہیں ہے. جتنی اب ہم سیلری کو جو بریک اپ کر کے دیتے ہیں کہ ہاؤس رینٹ الاؤنس ہوگا, اس کے بعد یہ کنوینس الاؤنس ہوگا, وہ طریقے کی جو بتا رہا تھا میں آپ کو ٹیکس کا امپیکٹ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ ٹیکس کے کانٹیکٹ میں ٹیکس ریٹ کا ہے. آلسو پلیز کنسیڈر دا امپیکٹ آف انڈائریکٹ ٹیکسز جو ایک عام آدمی پہ پڑ رہا ہے جو سیلز ٹیکس کی اور ویٹ کی وجہ سے. اب ہم کوئی بھی چیز خریدنے چاہتے ہیں, پیٹرول پہ آپ دیکھیں ایک عام آدمی جس کو ہم سیلریڈ تنخواہ کہتے ہیں, سیلریڈ کلاس کے لوگ ہیں, ان کو دوسرا امپیکٹ جو ٹیکس کا پڑ رہا ہے وہ پڑ رہا ہے انڈائریکٹ, اور وہ دیٹس اے ہیوج امپیکٹ. اور یہاں پہ تو بہت سخت ضرورت ہے ایف بی آر کو اور گورنمنٹ کو یہ کنسیڈر کرنے کے لیے, بیکاز سیلری کا جو انکم ہے نا وہ اس کی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. دوسری جگہ پہ لوگ یہ ہوتا ہے کہ اپنے بزنس میں اپنے ایکسپینسز کٹ کر کے یا چھوٹی جگہوں پہ وہ ایکسپینس مینج کر لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں ایک ہیوج انفارمل سیکٹر بائی پلاننگ اوائڈنس کر لیتے ہیں لوگ, بہت زیادہ پاسبلٹی ہوتی ہے اوائڈنس کی بھی, اور اس کو جو ہے مطلب کس طریقے سے ایک مینج کر کے اپنی پروفیٹیبلٹی کو تھوڑا بہت مینج کر لیتے ہیں انڈر دا سرکمسٹانسز. جو سیلری والا وہ تو بیچارہ اسٹریٹ انکم اس کی آتی ہے اور اس پہ اسٹریٹ ریٹ سے جو بھی گورنمنٹ کا ریٹ ہوگا پرسکرائب سے ڈیڈکشن ہو جاتی ہے. تو اب اس کے پاس وہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے, اس کے پاس وہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے مینج کرے. ٹیکس ریٹ ہائی ہے, ایک الاؤنسز پہ ایگزمپشن ختم ہے, اور ایک طرف سے تو یہ ہو رہا ہے انکم اس کی وہاں سے ریڈیوس ہو رہی ہے, دوسری طرف سے کوئی بھی چیز خریدنے جاتا ہو, پیٹرول ہو, بجلی ہو, ہر چیز پہ ویٹ, ہر چیز پہ سیلز ٹیکس, یہ لٹرلی کمر توڑ دی ہے. اور یہ بریکنگ پوائنٹ پہ مجھے لگتا ہے اس لیے کہ سم پوائنٹ ان ٹائم پیپل ول ناٹ بی ایبل ٹو بیئر اٹ. وہ کیا کریں گے, عام آدمی کیا کرے؟ سر بالکل صحیح, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو ٹیکس کا بیک گراؤنڈ بھی پتا ہے, آپ ہیومن ریسورس کنسلٹنٹ بھی ہیں, تو سر اب وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے؟ کس طرح گورنمنٹ اس مہنگائی کے دور میں سیلری کو کچھ امارات دے سکتی ہے, کچھ فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے؟ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے وہ؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی سوچنے والی بات بھی نہیں ہے کہ سیلریڈ کلاس کو ٹیکس ریلیف چاہیے. سیلریڈ کلاس کو آپ انڈائریکٹ ٹیکس میں نہیں دے سکتے, بیکاز آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سیلریڈ ہوں مجھے پیٹرول سستے پہ دو, لیکن ڈائریکٹ ٹیکس میں تو آپ ریلیف دے سکتے ہیں دو طریقے سے. ایک تو جو ٹیکس کی جو ریٹ ہے جو ان کی وہ ایٹ لیسٹ فار سم ٹائم سال دو سال کے لیے انٹرم پیریڈ کے لیے ان کو ریڈیوس کر دیا جائے یا کوئی وہ دیا جائے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جائیں ان کی کاسٹ آف لیونگ الاؤنس کے نام پہ ان کو تنخواہ بڑھا دیں, بیکاز وہ پھر امپیکٹ جا کے اس کا پڑتا ہے کنزیومر پہ, بیکاز وہ امپلائر کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے, پروڈکٹ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے, سیل پرائز بڑھ جاتی ہے, تو اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اسپیسیفکلی ٹارگیٹ کر کے جو کہ 25,000 کی سیلری 50,000 کی سیلری, دیٹ از نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے 50,000 کی سیلری آج کل. اس میں تو گزارا ویسے ہی ایک دو تین اگر فیملی کی 2-3 ممبرس کی فیملی ہے تو اس میں تو گزارا ویسے بھی نہیں کر سکتے. وہ فارورڈ سمپل, آئی تھنک گورنمنٹ شوڈ سیریسلی کنسیڈر
کہ یہ جو ٹیکس کے جو ریٹ ہے انسیڈنس آف ٹیکس آن سیلریڈ امپلائیز ہیو ٹو بی، یا تو وہ اس کو کر دیں فریز فار سم ٹائم، 1 سال 2 سال کے لیے ان کو موریٹوریم ٹائپ آف اے تھنگ وچ از ناٹ بین ڈن بفور، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیلریڈ کلاس فار دا ایئر 2022-23 اینڈ 23-24 ول بی آئیدر ایگزامپٹ، اور ایک 50% ان کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا اس پیریڈ کا جو کرائسس کا پیریڈ ہو رہا ہے ہمارا، جس کی وجہ سے ابھی دیر کین یو ہیئر؟ یس یس جی سر، آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی پلیز. اچھا، تو یہ ایک انوویٹ جو تھی، دیکھیے ٹیکس ریٹ کٹ کر کے پھر اس کو اوپر لے جانا ہمیشہ پولیٹیکلی وائبل نہیں ہوتا، کوئی گورنمنٹ نہیں افورڈ کرتی ہے. واٹ دے کین ڈو از کہ فار ڈیفائنڈ پیریڈ آف 1 year اور 2 years ٹیکس کی جو ایگزسٹنگ ٹیکس ہے وہی رہے گا، لیکن اس میں 50% ریبیٹ دے دیں گے وہ فار انفلیشن فار دا انیوژل پیریڈ. دیکھیے ابھی کووڈ سے امپیکٹ ہوئے امپلائیز، اس کے بعد ابھی فلڈ سے، تو ابھی اس کا امپیکٹ ریلی آنا ہے، جو فلڈ کا جو ہوا ہے وہ کتنے زیادہ، بیکاز اٹس ناٹ اونلی دا ایگریکلچرل لینڈ اینڈ پروڈیوس، اس سے ایسوسیٹڈ جو انڈسٹریز ہیں. تیسرا آپ کے بیکاز آف دیز انفلیشن اینڈ ایوری تھنگ انمپلائمنٹ بڑھ گئی ہے، آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر بیٹھ رہا ہے. سو وی آر ان اے ویری انفارچونیٹ سچویشن اینڈ گورنمنٹ ہیز ٹو لک ایٹ ایگزیکٹلی ٹیکس سیلریڈ والوں کا جو انکریمنٹل ہے وہ کتنا ہے. اگر آپ ٹوٹل بجٹ کے کانٹیکٹ میں دیکھیں گے نا تو شاید اماؤنٹ اتنا ہیوج نہ لگے. ہمارا جو ٹوٹل ٹیکس کا ریونیو ہے اس کے حساب سے اگر آپ صرف سیلریڈ ٹیکس کو نکالیں تو وہ اتنا بڑا نہیں. ٹیکس فائلر کے نمبرز بڑھ نہیں پا رہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے کافی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی رہے، آپ ممبر FBR بھی رہے، آپ ڈپارٹمنٹ سے باہر بھی آپ نے پریکٹس کی، تو اس کو یہ کیا بنیادی خرابی ہے جو یہ بڑھ نہیں پا رہا؟ سر بہت کوشش کی، بڑے لوگ آئے، بڑے چیئرمین چینج ہوئے، لیکن تبدیلی نظر نہیں آ رہی اس میں. اچھا، اس میں اگر ایک بات کہوں نور، تو ذرا غور سے سنیے گا. اس میں صرف ہم گورنمنٹ کو یا پالیسی کو بلیم نہیں کر سکتے. میں اور آپ ایز ٹیکس پیئرز ہم خود بھی بہت بڑا ریزسٹنس فیکٹر ہے ٹیکس پیئر کی تعداد کو بڑھانے میں. آپ یہ سوچیں کہ کتنی مرتبہ کوشش کی گئی ڈاکومنٹیشن کی. جنرل مشرف کے زمانے میں پوری بازار جا کے ڈیٹا بیس بنایا گیا، وہ رکھا ہوا تھا کہیں CBR میں، کسی کام کا نہیں ہے وہ، اس لیے کہ اس کو ہمارے لیے پولیٹیکل ول نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑی سی سیریس بات کرنے لگا ہوں، اس لیے کہ ہم پولیٹیشینس کے اوپر پریشر آتا ہے نا یہ ٹیکس پیئر کا، جی ہم بند کر دیں گے، شٹر ڈاؤن کر دیں گے، وہاں پہ پولیٹیشینز ڈونٹ وانٹ ٹو بی انپاپولر. اٹس این انپاپولر ڈیسیژن، لیکن یہ کرنا پڑے گا پاکستان کو، پاکستان کی سروائیول کے لیے. ٹیکسیشن دنیا میں انپاپولر ڈیسیژن ہوتا ہے، لیکن بات یہ کہ گورنمنٹس لیتی ہیں وہ ڈیسیژن، مطلب آپ کو اکانومی کو تو اپنی سسٹینیبل بنانا ہوتا ہے. بالکل صحیح، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پہ دنیا میں جو پریشر گروپس ہیں ہمارے، جو ہم اور آپ ایز ٹیکس پیئر، ہمارا ایک پریشر گروپ ہے، اور ہم یہ کرتے ہیں، ہم کرتے کیا ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پہلے تو گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں، اور گورنمنٹ کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا پھر گورنمنٹ ہیز ٹو کم ان سپورٹ. لاہور میں گلبرگ میں انسپیکٹرز گئے تھے، دکان والوں نے ان کو مار کے بھگا دیا، اینڈ یو نو گورنمنٹ could not do anything in fact کہ جی نہیں یہاں تو ہمارا ووٹ بینک ہے یہ ہے. تو یہ ایک ڈیلیما ہے، اور اس کو ہم کو بحیثیت قوم سوچنا پڑے گا کہ یہ ہم اپنے لیے کیوں خودکشی کر رہے ہیں. ہم کو اگر تھوڑی سی ڈاکومنٹیشن از اے بگ چیلنج، کیوں نہیں ہم ڈاکومنٹیشن کی طرف سر یہ آج ڈیجیٹل دور میں تو اب ہمیں مینولی لوگوں کو بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیے میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں، مسئلہ ہے پولیٹیکل ول کا. آپ کو کسی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ون آف دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے نادرا کا، جو بہت کم کنٹریز کو نصیب ہے. ہر آدمی کا نمبر از دا آئیڈینٹیفائر. سارے جو میں سال میں خرچے کرتا ہوں، کہاں ٹریول کرتا ہوں، کہاں میرے بچے پڑھتے ہیں، کہاں میرے ایکسپینسز ہیں، جو میں کریڈٹ کارڈ کی کتنی پیمنٹس کرتا ہوں، یہ سارا ڈیٹا موجود ہے. All that has to be done. اور اب نہیں یہ 5 سال 10 سال سے موجود ہے. All one has to do is کہ کنسالیڈیٹ کہ ظفر عثمانی نے اس سال میں کتنا خرچہ کیا ہے. بجلی کے بل لے لیں، پانی کے، ہر ایک کو آپ لنک کر سکتے ہیں اور ڈیٹا بیس موجود ہے. جب آپ کا وہ نمبر آ جائے تو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف ایک چھوٹا سا خط لکھنا ہے کہ عثمانی صاحب آپ نے یہ اتنے پیسے خرچ کیے ہیں،
یہ بتا دیں کہ ان کی انکم کہاں ہے, سورس کہاں ہے اس کی. ٹھیک ہے, خود بخود ڈاکومنٹیشن ہو جائے گی, کوئی نہ کسی کو نہ کوئی پریشرائز کرنے کی ضرورت ہے, صرف ڈیٹا بیس کو یوز کرنے کی ضرورت ہے. وہ موجود ہے کیپیبلٹی. بدقسمتی یہ کہ اتنا بڑا ڈیجیٹل دور ہے اور یہ موجود ہے کیپیبلٹی, لیکن ہم اس کو لیوریج نہیں کر پا رہے, اس لیے کہ مجھے نہیں پتا, ابھی تو ہم خیر سیاسی طور پہ بھی ایک ٹرموائل سے گزر رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کون سی گورنمنٹ اسٹیبل ہے نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک مضبوط گورنمنٹ. آپ دیکھیں گے جو تھوڑا بہت بھی جو کام ہوا ہے نا, وہ بدقسمتی سے ہماری جو پولیٹیشینز ہیں, ڈیموکریسی کے جو پیریڈ رہے ہیں اس میں یہ کام اتنا افیکٹو نہیں ہوا ہے جتنا کہ ہماری اتھارٹیرین گورنمنٹ. مشرف صاحب کے زمانے میں اس پہ بہت کام ہوا تھا. یہ جو مارکیٹ کا پورا سروے ڈیٹا میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ جنرل مشرف کے دور میں ہوا تھا, اور کوئی نہیں کروا سکتا. لیکن اب ڈیٹا کو استعمال تو کرنا ہے نا. اب وہاں پہ پھر یہ اگر آپ کے انپاپولر ہو جاتے ہیں, پولیٹیشینز نہیں ہونا چاہتے اور وہ اپنے آپ کو سیو کرتے ہیں, تو وہ بدقسمتی ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے بہت عرصہ گزار دیا, بہت ٹائم ویسٹ کر دیا ہم نے اپنی اکانومی کو درست کرنے کے لیے اور ڈاکومنٹیشن کے لیے. اب somebody has to take a firm step. اور آئی تھنک اس ساتھ ساتھ میں آپ کے میرے سارے دوست ہیں, چیمبر والے بھی بہت اچھے بردرز ہیں, لیکن ان سے میری ایک درخواست ہے کہ وہ, اب ان کا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ پیسہ, یہ بڑا کمپلیکس معاملہ ہے کہ ہمارا پیسہ مس یوز ہوگا, اور ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ چلا جاتا ہے, ادھر چلا جاتا ہے, لیکیج ہے. تو ہم اپنا گڈ منی اس بیڈ کاز کے لیے کیوں ڈالیں جو کہ مس گورننس میں اور اس میں چلا جاتا ہے. تو یہ ایک وشس سائیکل ہے. آپ کسی سے پوچھیں گے, لوگ چیریٹی میں یہاں پہ کروڑوں روپے دے رہے ہیں, جا کر کے کھلے ہاتھ سے دے رہے ہیں, لیکن اس معاملے میں بہت ریلیکٹنٹ ہیں. تو آئی تھنک گورنمنٹ کو فرسٹ اسٹیج پہ تو اپنی کریڈیبلٹی بنانی کہ بھائی دیکھو یور پیسہ ول بی یوز پراپرلی, اینڈ دین اگر وہ پاپولر ہوتی ہیں تھوڑی سی کریڈیبلٹی, دین پیپل ول ہیو ٹو کم فارورڈ. آپ کو مجھے چاہے صحیح استعمال ہو رہا غلط ہو رہا ہے, اگر if it's right thing to come and pay the tax, then we have to take the stand and come. We have to teach our children کہ look, tax paying is our responsibility. یہ کرنا ہے. یہ بہت شکریہ ظفر عثمانی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ پولیٹیکل ول چاہیے. انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, کانٹری آپ کو, مجھ کو, سب کو اپنا ٹیکس دینا چاہیے, اور یہ جو چیز ہے یہی چیزوں پاکستان کو آگے لے کے جا سکتی ہے. لیکن ڈاکومنٹیشن جو ہے اب کوئی ایسے مشکل چیز نہیں ہے, اس کے لیے ایک گورنمنٹ کو فرم ڈیسیجن لینا ہوگا. لیکن ہم اپنے پروگرام میں جب بھی ہمارے مہمان آتے ہیں, جب بھی بات ہوتی ہے کہ پاکستان کے ٹیکس نظام کی بگاڑ کی وجہ کیا ہے, ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے. ہم یہاں بریک لینا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے دوسرے مہمان سے بات کریں گے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, ہمارے ساتھ موجود تھے ظفر عثمانی صاحب, اور بڑے واضح انداز میں بتا رہے تھے وہ کہ جی پولیٹیکل ول نہیں ہے, اور یہی بات ہم اکثر مہمانوں سے اپنے سنتے ہیں کہ ٹیکس نظام کے لیے پولیٹیکل ول نہیں ہے. ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے, ان کو, آپ کو, سب کو اپنا ٹیکس دینا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, سینئر اکانومسٹ ہیں, سے بات کریں گے جو یہ مہنگائی ہے, بجلی کا جو ایک طوفان ہے اور لوگوں کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہے, اور پیٹرول کی قیمتوں کی جو اونچ اور نیچ ہو رہی ہے, اس سے عام آدمی کیسے متاثر ہو رہا ہے, کیسے اس سے نبردازہ ہو جا سکتا ہے, کیسے اس سے نکالا جاتا ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت بجلی کی قیمتیں ہیں, عام آدمی کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہیں. پیٹرول کبھی 5 روپے اوپر چلا جاتا ہے, 2 روپے نیچے آ جاتا ہے, یہ بھی ایک رات کا ایک ڈرانا خواب بن گیا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اتنی انسرٹنٹی, کیسے چیزیں آگے بڑھیں گی؟ آپ کے خیال میں عام آدمی پاکستان کا اس وقت بڑی تکلیف میں اور کرب میں ہے. دیکھیے, آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے. صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں افراط زر کی جو شرح اس وقت ہے, اگست میں جو تھی وہ 27.3% تھی, جبکہ آپ کو پتا ہے چند ماہ پہلے یہ 12% تھی. کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اور بجلی اور توانائی اور پیٹرول کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا. تو یہ جو مہنگائی ہے یہ عوام کے اوپر ایک ظالمانہ ٹیکس ہے. یعنی ایک تو ٹیکسوں کا نظام غیر منصفانہ ہے, جو آپ میں ہر پروگرام میں آپ کا تھیم یہی ہوتا ہے. تو ایک طرف تو غیر منصفانہ نظام, دوسری طرف افراط زر مہنگائی کی اونچی شرح جو حکومت خود کر رہی ہے, وہ ایک اور ظالمانہ ٹیکس. عام آدمی کی زندگی میں سمجھتا ہوں گا کہ اجیرن ہو جاتی ہے. وہ نہ اپنے خاندان کو مناسب غذا دے پاتے ہیں, نہ جو ہے تعلیم
प्रॉपर दे सकते हैं, ना इलाज मुआवजा। और ये मायूसी और बददिली सिर्फ मईशत के लिए इत्तफाकुन नहीं है, मैं बिल्कुल वाज़ेह समझता हूँ ये पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है कि हम आपके करोड़ों अवाम अगर बददिल हैं, मायूस हैं, तो फिर वो सलामती को खतरा तो पैदा हो गया। तो ये जो अशराफिया की मईशत है, उनका मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया का जो गठजोड़ है, और ये जो सूरत हाल बना दिया कि जो ताकतवर तबके हैं, जो मालदार तबके हैं, उनको हमारा टैक्सों का निजाम जो है वो मराद देता है, उनको छूट देता है, उनको टैक्सों की चोरी में अमलन सहूलियत फराम करता है, मईशत को दस्तावेजी बनाने में रुकावटें डालता है, सरमाए के फरार को मुमकिन बनाता है। और ये बिजली और चीजों से होता यह है कि बरामदात की हौसला शिकनी और रेमिटेंसेस की हौसला अफजाई जो खसारे का सौदा है। तो ये जो लिविंग बियॉन्ड मीन्स है, यानी फर्द भी अपने जो वसाइल से बढ़ के जिंदगी गुजार रहे हैं, हुकूमत भी कर रही है, तो बजट खसारा आसमान पर, तिजारती खसारा आसमान पर। क्यों? क्योंकि बरामदात आप बढ़ाना नहीं चाहते और इम्पोर्ट्स आप कम करना नहीं चाहते, क्योंकि उससे आपको टैक्सेस मिलते हैं और इम्पोर्ट का जो वो है वो लोग वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। उसका नतीजा निकलता है रुपए की कदर। अब इस पर ज्यादा बात होती नहीं है, मगर मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर मेरे मुल्क की इम्पोर्ट्स पिछले साल 80 अरब डॉलर की थी, 80, और आप ये देखिए कि कुछ अरसे पहले जो है डॉलर मई में 21 में 152 रुपए का था। फिर जिस दिन इमरान साहब ने मुआहिदा तोड़ा 28 फरवरी को 178 का था, फिर ये 240 पर आ गया। तो चंद महीने में अगर 60-62 रुपया डॉलर जो है रुपया गिर जाए तो भी टैक्सेस मिल गए, लेकिन महंगाई कहाँ जाएगी, मईशत कहाँ जाएगी? ये वो बुनियादी नुकता है कि अशराफिया की मईशत, टैक्स चोरी होने देना, अवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आप हमेशा जिसका आप खुद तस्करा करते हैं, पेट्रोलियम, नेवी और यूटिलिटीज के नर्क, ये वो चीज है जिसने अवाम को कुचल दिया, मईशत को कमजोर कर दिया और बरामदात को बढ़ने नहीं देते, और बेतहाशा कर्जों पर इन्हिसार जिस पर सूद देना पड़ता है। यानी लोग हैरान होंगे, मैं आप बिल्कुल हुकूमत की फिगर्स हैं कि आजादी के 71 साल के बाद 71 साल के बाद हमारे कर्जे थे तकरीबन 29,000 कुछ 30,000 अरब के, 4 साल के बाद ये 60,000 अरब के हो गए। तो जो आपने 71 साल में कर्जे जमा किए थे वो जो है वो जमा उससे दुगने हो गए 4 साल में। अब इस पे लेकिन सर ये अगर आप 4 साल की बात करते हैं, लेकिन ये तो वही है ना कि जो बोया था वही काटा। बिल्कुल आपने सही कहा। तो इसीलिए मैंने पहले रुपए की कदर की बात कर ली, टैक्सों की चोरी की बात कर ली, शाहाना अखराजात की कर ली, लिविंग बियॉन्ड मीन्स, वही बिल्कुल आपने सही कहा कि ये तो उसका मंतकी नतीजा है जो कुछ हम कर रहे हैं जी। तो मैंने इसीलिए कहा कि जब आपकी टैक्सों की पॉलिसी भी वही है, महंगाई आवाम के ऊपर जालिमाना टैक्स है। अब आप ये देखिए कि फीकस आमदनी हमारी कम, महंगाई ज्यादा। तो अगर एक आदमी अपना, हमारा इंडेक्स आ रहा था भूख का, ह्यूमन जो है हंगर इंडेक्स, 116 मुल्कों में हमारा नंबर है 92। और दूसरी ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। दूसरी ये है कि इंसानी वसाइल की तरक्की, यानी तालीम, सेहत, उसकी उम्र कितनी फीकस है पाकिस्तान में से हम बेहतर हैं। तो ये इसी जालमाना निजाम, इस्तेहसाली निजाम, अशराफिया की मईशत और ये सब ताकतवर तत्वों को मराद देना। आप ये डॉक्टर साहब बिल्कुल आपकी बात वाज़ेह हो गई। आप ये बताएं सर कि आपने इतनी इकोनॉमीज को बड़े क्लोजली पढ़ा होगा, कहीं आपने किसी इकोनॉमी को देखा है जहां कर्जों पे, दोस्तों के सपोर्ट पे कोई मुल्क चल सके? देखिए आप बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। हमने जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा है वो ये है कि अगर आपको अपनी मईशत को ऐसी तरक्की देनी है कि जिससे आम आदमी को भी फायदा पहुंचे, यानी ग्रोथ भी हो और आम आदमी को भी उससे फायदा हो, तो उसका तो एक ही तरीका है। नंबर 1, आपकी बचतों की शरह बढ़नी चाहिए। दूसरा, मुल्की सरमायाकारी जो है वो बढ़नी चाहिए। और तीसरा जो है टैक्सेस, यानी खासतौर से डायरेक्ट टैक्सेस, वो आपके इजाफा होना चाहिए। अगर ये 3 करने के बजाय आपने ये फैसला कर लिया कि जी हमें बचतें नहीं करनी, ना हमें सरमायाकारी करनी है, हमें कर्जे लेने हैं, इमदाद लेनी है, असासे बेच के पैसे हासिल करने हैं और सरमाए का फरार होने देना है, तो फिर वही होगा जो जिसका भी आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया। मैंने आपकी बात को सिर्फ अपने मैग्नीफाई कर दिया है कि इस तरीके से पॉलिसी से, सिवाय इसके कि आप अपने जौहरी ताकत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे या जो न्यू ग्रेट गेम के मकासद हैं इस्तेमारी ताकतों के वो पूरे करेंगे और आवाम को कम मायूस और बददिल करेंगे, ये बहुत इतना आसान मामला नहीं है। मतलब हमारा दिल खून के आंसू रोता है कि 62 रुपए $1 पे गिर गया चंद महीने के अंदर, कैसे हो सकता है? जब तक कि इसमें गठजोड़ शामिल ना हो, जब तक कि सट्टेबाजी शामिल ना हो, मुनाफाखोरी शामिल ना हो, सरमाए का फरार शामिल ना हो,
اور کیوں ہم غیر ضروری امپورٹس کر رہے ہیں؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو کہ ہر آدمی کو سوچنے ہیں اپنی ذاتی زندگی میں بھی. اور لیکن بچتیں تو ون آف دی لوئسٹ ہماری ہے پاکستان کی. تعلیم اور صحت کے لیے جو ہم اخراجات کر رہے ہیں ون آف دی لوئسٹ ان دی ورلڈ. سر یہ اب آپ دیکھیں نئے کھلاڑی آئے کریز پہ اس وقت, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئی تبدیلی آنے کا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کوئی ایسی چیز یہ کر سکیں گے, کوئی جادو ان کے پاس ہے, جادو کا چراغ ہے جس سے یہ چیزوں کو ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے جس طرح کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے بھائی صاحب, بات بالکل واضح ہے کہ آنے والے مہینوں میں مہنگائی میں کمی ہوگی, نمبر 1. نمبر 2, روپے کی قدر جو ہے اس میں بہتری آئے گی. نمبر 3, ڈسکاؤنٹ ریٹ میں کمی ہوگی. یہ باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ورسٹ واز آلریڈی اوور, یعنی بدترین دور ہمارا گزر چکا تھا جو ڈالر 240 پہ تھی. اب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب میں ایک صلاحیت ہے, میں آپ کو بتا دوں, وہ اپنی جو اکنامی ہے ہمارے پاکستان کی اس کو زیادہ بہتر طریقے سے مینج کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری یہ کہ بین الاقوامی اداروں سے زیادہ بہتر طریقے سے ڈیل کر سکیں گے. IMF سے بھی کنسیشن لیں گے, ورلڈ بینک سے بھی لیں گے, G20 ممالک سے بھی لیں گے, دوست ملکوں سے بھی لیں گے, تو وہ مینج بھی کر سکیں گے اور ان کے ساتھ ڈیل بھی کر سکیں گے. اور تو یہ جو ان کے اندر صلاحیت ہے. اور تیسری یہ کہ جو کارکردگی ہوگی اس کو پروجیکٹ کر سکیں گے ملک کے اندر اور ملک کے باہر. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ معیشت میں اسٹرکچرل اصلاحات لا کے کوئی پائیدار بہتری آ جائے گی تو وہ پھر خام خیالی ہوگی. جو بہتری آنی تھی ورسٹ واز آلریڈی اوور. اب یہ چیزیں نظر آئیں گی. سیلاب کی وجہ سے آپ کو بے تحاشا امداد ملے گی, قرضے بھی ملیں گے. عالمی بینک کہہ رہا ہے کہ پروجیکٹ میں جو پیسہ ملا ہے وہ آپ یہاں ڈائیورٹ کر دیں. لیکن اگر اسٹرکچرل اصلاحات نہیں ہوتی, اور یہ بات میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلا جو ان کا دور تھا 2016 کا, اس میں 4 سال میں افراط زر 4% تھا. ڈسکاؤنٹ ریٹ کا انہوں نے مستحکم رکھا تھا. لیکن اس دن ستمبر 2016 کو IMF کا پروگرام ختم ہوا. اگلے مہینے سے ہمارے روپے کی قدر گرنی شروع ہوئی اور آپ کے ریزرو گرنے شروع ہوئے اور معیشت بحران کا شکار رہی. تو یہ جو اسٹرکچرل اصلاحات سے فرار ہے, جو آپ بات کرتے ہیں ٹیکسوں کا دستاویزی بنانے کا 2.5 کروڑ اس کا, یہ سب اسٹرکچرل اصلاحات اگر نہیں کرتے اور توانائی کے شعبے میں نہیں کرتے تو یہ تو جون 2023 میں پروگرام ختم ہوگا تو پھر وہی مسئلہ پیدا ہو جائے گا. وہی عوام کی تکالیف, وہی روپے کی قدر میں کمی, وہی مہنگائی. اگر یہ عارضی طور پر چند آنے والے مہینوں میں, دیکھیے ستمبر میں افراط زر میں 23 ہو گیا ہے, پہلے ہی ان کے آنے سے پہلے جو کہ 1 مہینہ پہلے 27 تھا. روپے کی قدر میں بہتری شروع ہو گئی. یہ 3 اور ریزرو اب آپ کے بڑھیں گے کیونکہ IMF سے قسطیں ملیں گی, عالمی بینک سے ملیں گی. یہ وہ چیز ہوگی جو کہ مینج ہو جائے گی. اور اس کو اگر آپ نے کامیابی سمجھ لیا اور اسٹرکچرل اصلاحات نہیں کی, ٹیکسوں کے نظام میں بہتری نہیں لائے, ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگایا, معیشت کو دستاویزی نہیں بنایا, قرضوں پر انحصار کم نہیں کیا, یوٹیلیٹیز کے نرخ کم نہیں کیے, اور سب سے بڑھ کے برآمدات کو زیادہ فوکس کرنے کے بجائے ایسی ریمیٹنسز کو گزارا کیا جس سے کہ ہمیں نقصان ہوتا ہے 111(4) کے تحت. اس لیے کہ جب $1 لاکھ کی کوئی ٹی آتی ہے کارکنوں کے نام سے, وہ تو اس کی ٹیکس فری انکم ہوگی, تو کئی سو ارب روپے کا کیا نقصان ہو رہا ہے. یہ جو بجٹ ہے ہمارا, یہ آئین پاکستان کی. تو آپ کے خیال میں یہ سب چیزیں نہیں کی گئی تو واپس ہم وہی اسی جگہ آ جائیں گے اگلے سال؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے, مجھے یہ خوف ہے. اور یہ بات آج سے نہیں ہو رہی, یہ تو 1993 سے آپ دیکھ لیں وہی چیز چل رہی ہے. 1988 سے آپ اسٹرکچرل پروگرام میں آئے, یہی چیز چل رہی ہے. عارضی استحکام آتا ہے, اس کو کامیابی قرار دے دیا جاتا ہے, اور بعد میں دیکھیے جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ ٹیکس اور ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس کیوں نہیں, تو وہ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کیپیسٹی ہے ٹیکس کی وہ 6000 ارب روپے کی ہے. جی ہاں. اس میں سے 4000 ارب روپے انکم ٹیکس کے بھی ہیں. تو یہ 4000 ارب جو نہیں آ رہے, اس کو آپ کیا کر رہے ہیں, GST سے پورا کرتے ہیں, پیٹرولیم بجلی گیس کے نرخوں سے پورا کرتے ہیں. مہنگائی بڑھتی ہے, مہنگائی بھی بڑھتی ہے, برآمدات افیکٹ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر آپ ریمیٹنسز منگاتے ہیں جو کہ خسارے کا سودا ہے. تو یہ ایک شیطانی چکر ہے. یہ خالی ایک مسئلہ نہیں ہے. آپ نے جو نقطہ اٹھایا ہے اپنے پروگراموں کا تھیم وہی ہے. یہ بیسیکلی ایک شیطانی چکر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, اور معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ میں بتا دوں. مسلم لیگ نون کا منشور کے الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں. ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان کی بیمار معیشت کو بہتر بنانے کے لیے جن اصلاحات کی ضرورت ہے, طاقتور طبقے ان کی مخالفت کریں گے, ہم ان سے نمٹ کے دکھائیں گے. اور وہ اصلاحات کیا ہیں؟ ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس, وفاق اور صوبے, کالے دھن کو سفید ہونے سے روکنا, کوئی ایمنسٹی نہیں, معیشت کو دستاویزی بنانا. وہ تو خود کہتے ہیں کہ اس کے بغیر معیشت بہتر نہیں ہو سکتی, واضح الفاظ میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارے وقت نکالا. بڑے واضح انداز میں انہوں نے بات کی کہ کیا مسائل ہیں اور کس طرح اس کو سالو کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہمیشہ کی طرح ایک چکر ہے اور چکرے
پریشانی کا باعث بنتا ہے، اور اس میں 93 سے انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال ہے. ہمیشہ یہی چیز ہوتی ہے، جب تک اسٹرکچرل ریفارم نہیں جائیں گے، جو ہم اپنے پروگرام میں بار بار بات کرتے رہیں، وہ جب تک یہ صورتحال بہتر نہیں ہوگی. ملک ہمارا ہے، ٹیکس ہمیں دینا ہے، مستقبل ہمارا ہے. جب تک ڈاکومنٹیشن نہیں ہوگی، جب تک ہمارا ٹیکس نظام مضبوط نہیں ہوگا، جب تک ہم سب ٹیکس نہیں دیں گے، جب تک یہ صورتحال چلتی رہے گی. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں پاکستان کے لیے ٹیکس دینا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کرنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. ہمیں یہاں پروگرام کو کلوز کرنا ہے. ہمیشہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ مضبوط ٹیکس نظام، مضبوط پاکستان، اور پاکستان زندہ باد.